إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 20 اور 21 فروری 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 207 میں 207 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے مجھے کچھ اہم تمہیدی گفتگو ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیل کرنی ہے. اور چونکہ یہ ایک خاص لیکچر ہے لہٰذا یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر انشاءاللہ تعالی ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو مسئلہ نمبر 133 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا، اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 133 فتنہ دجال سے متعلق 10 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں. یہ 10 کی 10 احادیث انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی تاکہ کوئی ضعیف والا چکر بھی نہ رہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم فتنہ دجال کو ڈسکس کریں گے اور 3 سنت طریقے بھی سیکھیں گے فتنہ دجال سے بچنے کے بخاری اور مسلم کی روشنی میں. اور پھر انشاءاللہ آخر میں ساتھ ہی ساتھ اس کے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کور کریں گے جو کہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. اور انشاءاللہ بھائیو تمام احادیث کے نمبرز میں علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ سوال کر کے جواب لیا جا سکتا ہے. بھائیو عربی زبان میں الکہف کہتے ہیں غار کو، کیو ہم انگلش میں کہتے ہیں الکہف. چونکہ اس سورۃ الکہف کے اندر خصوصیت کے ساتھ اصحاب کہف غار والوں کا بیان ہوا ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تابعین تھے 125 عیسوی کے اندر. یہ اس وقت کا زمانہ بنتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی جو دنیا سے زندہ اٹھایا جانا ہے وہ تقریباً 33 عیسوی میں ہوا، اور یہ واقعہ ہے 125 عیسوی کا. تو اسی کے نام پہ یہ سورت ہے سورۃ الکہف، اور یہ مکی سورت ہے. قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 18 جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے. اور ایک سورہ ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف، حروف مقطعات. تو لوگ ان دونوں کو عربی تجوید کی نا واقفی کی وجہ سے مکس کر جاتے ہیں. وہ ہے سورہ قاف، وہ پارہ نمبر 26 میں سورت نمبر 50 ہے. یہ ہے سورۃ الکہف. الکہف الف لام کاف ہا حلوائی والا یا 2 آنکھوں والا اور فا. وہ ہے قاف، 2 نقطوں والا قاف. تو
وہ سورہ جو ہے وہ سورت نمبر 50 ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 59 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر، جس کا عنوان تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بھائیو، سورۃ الکہف میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے 3 واقعات کے اعتبار سے پرٹیکولرلی، اور اس وقت کے کافروں کے سوالات بھی تھے، لہٰذا اس صورت کی یہ ایک یونیکنس ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے جس میں 3 واقعات ان ڈیٹیل آئے ہیں۔ نمبر 1 اصحاب کہف کا واقعہ، نمبر 2 سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 3 جو ذوالقرنین بادشاہ تھا اس کا واقعہ۔ لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، فراڈ کرنے کو، اور عربی میں ہم اس کے لیے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ دجال نکلا ہے، دھوکہ باز، اور انگلش میں ہم اسے ڈسیو کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے اپروپریٹ ہے اس حوالے سے۔ تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے، لہذا سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مذمت۔ یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیات توحید کے بعد سب سے زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر، اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال بھائیو، قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا مائتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت، اور اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے، اور لعب اور لہو کہا گیا، جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتہ چلتا اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے، اور موت جو ہے وہ دھمکتی ہے، اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا، وقت سے پہلے شاید مجھے موت آ گئی ہے، اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو آسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ فطرہ مال اور دنیا کی محبت یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب، اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے، مسیح دجال، وہ بھی دنیا میں آئے گا، اور وہ اسی سسٹم کا ریپریزنٹیٹو بن کے آئے گا۔ یہ ایک پورا دجالی نظام ہوگا جو ایسے شخص کو ویلکم کہے گا کہ جو شخص جو ہے وہ اسی معاملے میں ان کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے آئے گا، اور اسی کو ہم دجال کہتے ہیں۔ اور یہ سارا دجالی نظام جو ہے یہ بیس کرتا ہے مٹیریلزم کے اوپر، مادیت کے اوپر۔ یہ پورے کا پورا فریب جو ہے دنیا کی زندگی کا، وہ یہ جو کچھ ہمیں مادہ نظر آ رہا ہے، دنیا کی جتنی آسائش نظر آ رہی ہے، اسی نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑا دجل اور دجالی نظام بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ انہیں آخرت کی بالکل ہوش اور خبر نہ رہے۔ بہرحال یہ جو دجال اکبر بہت بڑا دجال آنے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے، مسایہ نے، جو ہمارا خیر خواہ بن کر آئے گا، اور وہ خیر خواہ بن کر آیا اور آ کر چلا بھی گیا، لیکن ان لوگوں نے اس خیر خواہ کی قدر نہیں کی، اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام،
وہ مسیح بن کر ان کے خیر خواہ بن کر آئے تھے. ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، انہوں نے ٹھکرا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی تھے، یہودیوں نسل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا. وہ ٹیمپل آف سلیمان میں، ہیکل سلیمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتویٰ لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدنام کر لیا. حالانکہ ان کی معجزانہ پیدائش دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کے باوجود ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حرامی کہا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی الفاظ ہیں، اور آج تک وہ کہتے ہیں سن آف مین. وہ کہتے ہیں یہ کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہے، نعوذ باللہ. بہرحال ابھی تک وہ ایک مسیحا کے انتظار میں ہے، اور وہ جب مسیحا آئے گا تو وہ آ کر تو جا چکا، اب دجال نے آنا ہے، اس لیے اس کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے. وہ اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے، کرائسٹ مسیح علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ دجال. اب وہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا اس کو وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لیں گے اور اس کو اپنا مسیحا مان لیں گے. تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے دجال کی پرسنالٹی کے اوپر اور مسیح علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر، کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ. اس کے اوپر سارے جتنے آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، سب کے سب اس کو مانتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اسے جو ہے وہ قتل کریں گے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث بھی بیان کروں گا. اور ایک غرقد درخت ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے، وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا، اور اس کی وہ کاش بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں کر رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے ہیں. اس کے اعمال کے سبب ظاہر ہے کہ ویسے نہیں قتل کیا جائے گا. تو میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بول کے یہ نہیں کہے گا اے اہل حدیث، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، وہ کہے گا اے مسلم. تو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک امام مہدی کی برکت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، یہ جو یہ دجالیت فرقہ پرستی کی جو ہے، جو قرآن حکیم کے بالکل صراحتاً خلاف ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میرے 2 لیکچرز بڑے اہم ہیں. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام پوری دنیا کے لیے ہوگا، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے اس کے اوپر. یہ میں نے الحمدللہ 2 لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے. بھائیو، اس دجالی نظام نے مادہ پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے پوری کی پوری انسانیت کو، مٹیریل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 سورس آف نالج دیے تھے. ایک ایکوائرڈ نالج جو مٹیریل کا علم ہے، جسے ہم سائنس کہتے ہیں، دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اب قرآن بھی اس علم کو مانتا ہے. یہ تو تھا مادے سے ریلیٹڈ، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت سے ریلیٹڈ علم. اور ایک دوسرا علم ہے جو روحانی علم ہے، ریویلڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ موجود ہے. یہ ریویلڈ نالج تھا جو روحانی علم تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ 2 علوم تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس مٹیریل والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا، اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں، مٹیریلزم. اور اسی لیے دجالی نظام بھی، اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا، ایک آنکھ ہے اس کی، یعنی صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں. روحانیت کی آنکھ، ریویلڈ نالج کی جو آنکھ تھی، اس کو انہوں نے بند کر لیا، صرف ایکوائرڈ نالج کی آنکھ لی. اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے. اور ان کا جو سمبل بن کے آئے گا دجال، اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی. وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا ریپریزنٹیٹو ہے. ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا، ایک پیرامڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر. یہ ایک جو آنکھ ہے، یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی، اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی. اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. ادروائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے کہ پیرلل میں لے کر چلو. اسلام کو سائنس کو کنڈیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہی تو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے.
جو سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ آئی ہے، جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس کے اوپر. 9th کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کو 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام تو کہتا ہے کہ عقل کے اوپر بنیاد ہو. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. بھائی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمارا ایکوائرڈ نالج، نہ ریویلڈ نالج. تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے. سائنس نہیں اس کو مانتی، نہ اسلام مانتا ہے اس کو. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، باقی سائنس پھر یہیں تک رہتی ہے، کیا، کیوں اور کیسے، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ. یہ 3 سوال ہیں، لیکن سائنس صرف 2 سوالوں سے ڈیل کرتی ہے، واٹ اور وائی. کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے. اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے. اصل میں تو یہی سوال تھا کیسے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن ہے گاڈ. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے ان تمام فزیکل فینومینا کی. جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر، ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات ہے. اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی، اس لیے یہ دجالی نظام بن گیا. تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا، اور یہ مٹیریلزم پھر اس عروج پر گیا کہ آپ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس یا جو کنزرویٹو لا ہے اس کا مٹیریل کا، لا آف کنزرویشن آف مٹیریل، یا ہم اسے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں، انرجی کو مادے میں بدل دیں، E = mc². لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو، جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے، فوٹوسنتھسس کے ذریعے. تو یہ آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا E = mc²، یہ فزیکلی جو ہے یہ پاسبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں. تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل، خصوصاً سلفی علماء ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں، خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی، ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فقہ کی، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی، ویژن کی کمی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے. او بھائی، انہوں نے یہ جو قانون بنایا یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا، نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے. گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم ماں سے وجود بخشتا ہے. یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی یہ ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. تو یہ جو مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے، انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی، یعنی انہوں نے اسباب کو، مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مسبب الاسباب جو گاڈ ہے، اللہ ہے، سپریم بینگ ہے، سپر نیچرل ایجنسی ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے، اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے، ہاؤ، کیسے. اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویلڈ نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے ہو رہی ہیں، الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم سائنس اور علم وحی، ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اور اسی حوالے سے 5 لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی، حالات کی،
قانون قدرت کی. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 60 ہے ایک تو ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اردو کے اندر ہے 1.25 گھنٹے کا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. یہ 2 لیکچر ہو گئے. تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے اس پوری کائنات کا. اور 5واں لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا, مسئلہ نمبر 83B جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز, جنہوں نے کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک ڈیلوژن ہے, نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. وہ تقریباً 450 صفحوں پر کتاب تھی. میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ اہل سنت پاک .com پہ وہ لیکچر سن سکتا ہے. بہرحال بھائیو, یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی. اب ایک آنکھ مٹیریل کی, اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں, ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا ماڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناخت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکا. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام, اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے. مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں, مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں. یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے. اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دیے ہیں, مسئلہ نمبر 85 خصوصاً قرآن اور قتال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بھائیو, دجال سے متعلق جو احادیث ہیں یہ احادیث متواتر ہیں, تواتر کے ساتھ ہیں, اجماع ہے. لہٰذا آج کے کچھ ماڈرن سکولرز جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے. اہل سنت, اہل تشیع, بلکہ پوری انسانیت, جیوز, کرسچن, مسلمز کا اتفاق ہے کرائسٹ کے اوپر بھی, اس کے دوبارہ دنیا میں آنے پر بھی, اور اینٹی کرائسٹ دجال کے اوپر بھی. اور ذخیرہ احادیث میں ہمیں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں اس ٹاپک پہ, اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کم از کم 10 کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے احادیث دجال سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں. نمبر 1 سیدنا حذیفہ ابن یمان, رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 ابو ذر غفاری. نمبر 3 عبداللہ بن عمر بن عاص. نمبر 4 عبداللہ بن مسعود. نمبر 5 عمران بن حسین. نمبر 6 ابو ہریرہ. نمبر 7 ابو بکرہ. ایک ہے ابو بکر, یہ ہے ابو بکرہ. نمبر 8 انس ابن مالک. نمبر 9 ابو سعید خدری. اور نمبر 10 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. بھائیو, اس حوالے سے چند قدیم مفسرین اور چند جدید مفسرین بڑی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشنز دجال کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بڑی اس طرح کی چیزیں ملیں گی. خصوصاً ہمارے دور حاضر میں ایک بہت بڑی علمی پرسنالٹی ہیں, میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں, بار ان کو غلطیاں جو لگی وہ اپنی جگہ. عمران حسین اس نام کے ایک سکولر ہیں, ان کے آپ کو انگلش میں لیکچرز مل جائیں گے. پوری دنیا میں مشہور ہیں دجال کے اوپر ڈسکشن, اور آج کل کی جتنے بھی سسٹمز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے اوپر. اسی طریقے سے ہارون یحییٰ ہیں, ان کی آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی سورۃ الکہف کی تفسیر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے, دجالی سسٹم کے اوپر. اور اس کے علاوہ دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان بننے سے پہلے, مناظر احسن گیلانی صاحب, انہوں نے بھی اس حوالے سے کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے. ہم وثوق کے ساتھ کوئی معاملات ان کی آج کے دور کے اعتبار سے اس طرح تشریح نہیں کر سکتے. جتنی کوشش کریں
وہ ایک انسانی کوشش ہے. بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو ڈسکشن کروں گا وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. اس حوالے سے بھائیوں مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو مشکات المصابیح کا PDF ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری ان کی تحکیم تخریج کے ساتھ موجود ہے. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 3 جلدوں پر 6294 احادیث. اور یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ذخیرہ احادیث آ گیا ہے. پوری کتب ستہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اس کے علاوہ بھی تقریباً 13-14 کتابوں سے احادیث میں موجود ہیں. تو اس میں جو ہے وہ دجال کے اعتبار سے بڑی ڈیٹیل چیپٹرز آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح میں 5464 سے لے کر 5520 تک کل 57 احادیث آئی ہیں. ان میں سے میجورٹی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. جسے شوق ہو تو یہ خود پڑھ لے کیونکہ آج میں کئی احادیث سکپ کر جاؤں گا ورنہ تو یہ کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر چاہیے دجال کے اوپر. تو وہ احادیث خصوصاً ابن سیاد کی جو حدیث ہے, اسی طریقے سے جساسہ کی حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کے اندر دونوں احادیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گا, اپنا وقت بچانے کے لیے میں 10 کل انشاءاللہ تعالی احادیث آج ڈسکس کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ 10 کی 10 احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے ہیں تاکہ کوئی صحیح ضعیف والا چکر بھی نہ رہے الحمدللہ. اور اسی میں ہم دجال سے بچنے کے 3 سنت وظائف جو بخاری اور مسلم میں آئے ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انہی 10 احادیث کے تحت. اور اینڈ پہ انشاءاللہ 10 آیات سورۃ الکہف کی پہلی انشاءاللہ ان کی بھی ہم مختصر سی تشریح کریں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ ریلیٹ ہو جائے. اب اللہ کا نام لے کر ان 10 احادیث کی طرف آتے ہیں. تو یہ 10 آیات ہیں اور 10 ہی احادیث ہیں. تلک عشرۃ کاملہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ یہ ہوئی پوری 10, اس کی نسبت سے میں نے 10 احادیث چوز کی ہیں اور 10 آیات سورۃ الکہف کی پہلی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 10 صحیح الاسناد احادیث 10 کی 10 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ مشکات کے نمبر بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بخاری مسلم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, مشکات میں ہی وہ احادیث آپ کو مل جائے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7121, صحیح مسلم میں 396 اور مشکات میں 5410 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ 30 جھوٹے دجال قیامت سے پہلے آنے ہیں جو دعوی نبوت کریں گے. اور یہ جو دجال اکبر ہے یہ تو دعوی خدائی کا کر دے گا کہ میں خدا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ آگے احادیث آ جائیں گے. اچھا, اسی کی ایکسپلینیشن ہے سنن نبی داؤد میں 4252, جامع ترمذی میں 2202, ابن ماجہ میں 3952 اور مشکات میں 5406 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ غالب سے مراد حکومت نہیں ہے, اس سے مراد ہے علمی دلائل میں غالب. جو سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. 10ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے. تو یہ علمی غلبہ ہے, اس سے مراد کوئی فزیکل حکومتی غلبہ نہیں ہے, یہ بات سمجھے. تو اس حوالے سے میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے, کیونکہ ان 30 دجالوں میں سے ایک بڑا دجال جو ہے وہ ہماری ہی اس ایک 100 سال کے اندر گزرا ہے, غلام احمد قادیانی.
اور اس کی دجالیت بہت بڑے لیول کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ پیغمبری کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اس کے فالورز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. تو میں نے اس لیے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا دیا ہے، جو وہ لفظ خاتم اور خاتم کی بحث کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 40 ہے میرا اہل سنت پاک.com پر، اور وہ میں نے 40 کی نسبت لی تھی، اور وہ بائی چانس ہی آئی تھی اس وقت. وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہیں، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے. یہ مہر بھی ہے اور خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. یہ دونوں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری و مسلم میں جتنی حدیث آئی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7131، مسلم میں 7363، مشکات میں 5471 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے. ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا ہے. سن لو وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. رب کانا نہیں ہے، اللہ کی 2 آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمثیل میں نہیں پڑھتے. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے اعتبار سے میرے سن لیں، جس میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے، سلفیوں کی بھی اور حنفیوں کی، یعنی مرجیہ کی یا جہمیہ کی. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اور ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 132. اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کے عقیدے میں جو غلو ہوا ہے دونوں طرف سے، جہمیہ کی طرف سے بھی اور سلفیوں کی طرف سے بھی، میں نے اس میں حق بات بھی الحمدللہ بتا دی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کی 2 آنکھوں کے درمیان، یعنی دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان، ایک تو آنکھ اس کی غائب ہوگی، دوسری جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی. ان دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی عربی میں آپ کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو وہ کافر بن جاتا ہے. کافر لکھا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جائیں، کیونکہ وہ بزرگ ہوگا نا، بڑے کرامتیں، اور وہ اس طریقے سے استدراج کر کے بتائے گا. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈ کروا دی ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو معجزات اور کرامات کے اوپر. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 D میں تو اس حوالے سے بتایا کہ یہ سارے شعبتے جو دکھائے گا وہ شعبتوں کو ماننے والے اس کو اپنا بزرگ مان لیں گے، حالانکہ کاف فے رے لکھا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ یہ ایبریویشن ہے، کوئی اچھے الفاظ ڈیوائز کر دیتے ہیں اس کے لیے، جس طرح آج بھی لوگ واضح چیزیں بھی بتائیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں، تعویل کر جاتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث بھی ہے جس کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. میں چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا چکا ہوں. ہمارے یہاں جہلم شہر میں بعض سلفی علماء نے اس حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی، تو میں وہ بتا دوں اس حوالے سے کہ ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7392، مشکات میں 5478 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصفہان کے 70,000 یہودی اپنے سروں پر سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث. اس میں الفاظ ہے یہودی. وہ بعض لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں پہ لگا دیا بچاروں پہ. ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن وہ یہودی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اور ٹھیک ہے کلمہ گو شرک ان کے اندر موجود ہے لیکن کافر نہیں ہے، اور عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پکڑ کے جناب لگانا شروع کر دیا اور کہا جی یہ تو مسلم شریف میں تو یہودی کا لفظ ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے انہوں نے پلی لی، وہ مشکات میں ہے 5490، شرح سنہ کے حوالے سے مشکات میں 5490. حالانکہ یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے. اسے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفى 1435 ہجری نے تحکیم کے دوران مشکات میں یہ حدیث جب آئی، اس میں الفاظ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اس میں آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے ہوں گے. دوسری جب مسلم شریف میں آ گیا 7392 کے وہ یہودی ہوں گے، تو اب بڑا ظلم ہے اس کو دعوت اسلامی کے اوپر لگانا. یہ بالکل ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن اختلاف اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹے الزام کسی کے اوپر لگائیں. اور معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مولوی کوڑ مار دیں ذرا یا نہیں آمدی، یہ جھوٹ مار دینا ہے. یہ سارے مولویوں کا یہ حال ہے، بریلوی ہون دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے کا یہ حال ہے. حالانکہ یہ جو حدیث پلی لے رہے تھے
اس کی ایکسپلینیشن مسلم میں، اور یہ حدیث جو ہے اس کو لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے ضعیف جداً، اور لکھا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے کیونکہ اس میں ابو ہارون راوی ہے جو متروک راوی ہے۔ متروک راوی محدثین میں شدید جرح ہوتی ہے، ایسا راوی جس کے بارے میں محدثین یہ ایکسپٹ کر لیں کہ اس شخص کی حدیث لینی ہی نہیں ہے، یہ اتنا جھوٹا ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ تو وہ جو مشکات سے شرح السنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے تھے وہ جعلی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اصفہان کے 70,000 یہودی۔ تو یہ میرا انصاف تھا، میں نے الحمدللہ یہاں پر بیان کر دیا۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3338، مسلم میں 7372 اور مشکات میں ہے 5472، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے اپنے امتیوں کو نہیں بتائی، ایک خاص بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اس کے پاس جنت کی مثل اور آگ کی مثل چیزیں ہوں گی، اور جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا اور جس کو وہ جنت دے گا وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور اس کے پاس ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، یہ چیزیں وہ لے کر ساتھ چل رہا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں کو جو آدم ثانی تھے، جن کے بعد پوری نسل انسانی چلی، اس طوفان نوح کے بعد انہوں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اس فتنہ دجال سے۔ آپ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے یہ۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 7395، مشکات میں 5469، 5469، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے سپین میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ یہ دعا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، میں انشاءاللہ اسی میں آگے آ بھی جائے گی۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 398، مشکات میں 5467، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جب 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ پہلے مؤمن نہ ہو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ ایک وقت آئے گا زمین کی اورینٹیشن ایسی ڈسٹرب ہوگی کہ ایک بار رخ کر وہ الٹی طرف سے جب چلے گی تو ظاہر ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا۔ نمبر 2، دجال کا خروج، اور نمبر 3، دابت الارض، یہ ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا، اس کا خروج ہوگا۔ ان 3 نشانیوں سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا اس کا ایمان قبول ہے، اور اس کے بعد مردود ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ بالکل حق واضح ہو جائے گا۔ چھٹی حدیث صحیح مسلم میں 7381، مشکات میں 5520، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو وہ 40 تک رہے گا۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن تھے، 40 مہینے تھے یا 40 سال، لیکن اگلی صحیح مسلم کی حدیث میں دوسرے راوی کو یاد ہے کہ وہ 40 دن تھے۔ تو 40 دن تک وہ دنیا میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ اسے تلاش کر کے قتل کر دیں گے۔ 7 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 12 میں بھی بیان کی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام، اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع۔ یہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بتایا ہے۔ 7ویں حدیث صحیح مسلم میں 7373، مشکات میں ہے 5475، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی۔ جو شخص دجال کو اپنی زندگی میں پائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، وہ پہلی 10 آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہیں انشاءاللہ، اسی کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی۔ تو 10 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا، ظاہر زبانی یاد ہونی ہے تو پڑھے گا نا، تو 10 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما لے گا۔ وہ 40 دن تک دنیا میں ٹھہرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 دن ہیں وہ نارمل ہوں گے۔ اب صحابہ کرام کو فوراً اپنی نمازوں کی فکر پڑ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کا دن ہوگا تو ہم کیا 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے سال میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب گھڑیاں بنا دی ہیں، وہ قطبین پر سولر جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہے اس پہ بھی 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کا رات ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بتائیں، تو یہ تو امام حنیفہ کو بھی نہیں پتا تھا بیچاروں کو
کہ یہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات قطبین پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. آپ نے فرمایا سال کا دن ہوگا نا اسی اعتبار سے شمار کر لینا. تو آج بھی آپ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، وہ 6 مہینے کا دن جو ہے انہوں نے 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو وہاں پر یہ ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی گئے تو وہ دن کا وقت تھا اور عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ 6 مہینے تک دن ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسی کو شمار کر لینا، اسی اعتبار سے ڈیوائڈ کر لینا. تو الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں دے دی ہیں، لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروا دی ہے. میں نے مسئلہ نمبر 30 بھی دیا ہے نمازوں کے اوقات کے اوپر، اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ وہ بارش برسائے گا، یعنی وہ فتنہ بنایا گیا نا، اور وہ سبزہ زمین سے اگا لے گا. اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگ ان حدیثوں کے انکاری ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی طاقت ہے. بھائی وہ تو خدا کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنا، لیکن قرآن حکیم میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے. جس طرح شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہماری آزمائش کے لیے، اسی طریقے سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ہماری آزمائش کے لیے کہ کون اسے رب مانتا ہے اور کون اپنی اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے. تو پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7373 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. ظاہر امام محمد مہدی کے تو قابو نہیں آئے گا دجال، وہ زیادہ طاقتور ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ 2 زعفرانی زرد کلر کی چادریں اوڑے ہوئے، ایک تہمد اور ایک اوپر چادر، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور پھر وہ دجال کو مقام لد پر پا کر وہاں پر قتل کر دیں گے. ان کی سانس ایسی نکلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دجال کے فالورز اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں کیسی کوئی لیزر فٹ کر دی ہوگی کہ وہ یوں کر کے جیسے دیکھیں گے دجال کو تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہالی ووڈ نے فلمیں بھی جو لیزر کی بنا دی ہوئی ہیں، یہ فزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے دے گا کہ وہ دجال اور مقام لد پر اسے پکڑ کر قتل کریں گے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 60s کے اندر اسرائیل نے اس چھوٹے سے گاؤں لد کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ لد میں ایئرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مقام لد کا ذکر صحیح مسلم 7373 میں موجود ہے. اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا بس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور عیسیٰ اسلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. اب آخری 3 احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے 3 طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے، میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 1883 نمبر اور مشکات میں ہے 2126 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ. یہ ہے پہلا وظیفہ، پہلا طریقہ. اچھا، جامعہ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2886، لیکن وہ منکر ہے. اس میں الفاظ ہے پہلی 3 آیات جو یاد کر لے گا یا 3 آیات پڑھ لے گا، لیکن وہ روایت منکر ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ شاذ روایت ہے. اصل روایت ہے پہلی 10 آیات. صحیح مسلم میں ایک حدیث میں 1884 میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ راویوں کا آپس میں اختلاف ہے. مضبوط بات جو ہے باقی کتابوں میں بھی یہی ملتی ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد کے اندر کے پہلی 10 آیات جو صحیح مسلم میں آیا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3392، مشکات میں 2175 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. وہ نور چمکتا رہے گا 2 جمعوں کے درمیان. لہٰذا یہ اس اعتبار سے ایک وظیفہ بھی ہے سورۃ الکہف جمعے والے دن تلاوت کرنا. اسی حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے. بخاری میں 5011، مسلم میں 1856 اور مشکات میں 2177 نمبر کہ ایک صحابی تھے، وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ایک بادل ان کے اوپر آ گیا اور بالکل ان کے قریب آیا، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بدک اٹھا. تو صبح انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو کہ وہ سن رہے تھے. تو یہ الحمدللہ سورۃ الکہف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی بخاری و مسلم میں آیا کہ ظاہر ہوئی الحمدللہ. تو یہ دجال جب آئے گا تو وہی شخص پڑھ سکے گا جس نے یاد کی ہوگا. اور مسلم ہم نے سن لی 7373 بھی 7واں نمبر جو حدیث میں نے بیان کی کہ دجال کو دیکھو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرو. 9ویں حدیث
صحیح مسلم میں 7375 سے 7377 تک 3 احادیث ہیں، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے 7132، مشکات میں 5476 اور 5479، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مناظرے کا ذکر کیا، ایک تو یہ مولویوں کے مناظرے ہیں نا، ایک دجال اور مومن کا مناظرہ ہوگا، بڑی ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ دجال اور ایک مومن کامل کا مناظرہ ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مومن کامل آ کر اسے کہے گا، للکارے گا کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ وہ کہے گا میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش، اگر چاہے تو تجھے قتل کر کے میں زندہ کر لوں۔ اب یہی کوالٹیز ہے نا، تو تو مجھے خدا مان لے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو کذاب ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دوسرا وظیفہ ہے دجال سے بچنے کا، کہ کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لیں، بزرگ بابوں کو نہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے، یہ میں نے اجتہاد کیا ہے، دوسرا وظیفہ دجال سے بچنے کا، حدیث کو پکڑ لیں، کتاب و سنت کو پکڑ لیں، الحمدللہ۔ تو وہ کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے، وہ کہے گا میں کارنامے کر رہا ہوں، باقی تو سارے میرے یہ استدراج دیکھ کر تو میرے پہ ایمان لا رہے ہیں، تو کیوں نہیں لائے گا؟ وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، میں تو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا، عظیم نہیں ہوتے الحمدللہ، جو مرضی کر کے دکھا دیں۔ اسی کہنا تواڈے مردے قبراں تو نکل آنا تاں بھی 2 + 2 4 رہے گا، اور قرآن الحمدللہ حق رہے گا۔ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 131D ریکارڈ کروایا ہے کرامات کے حوالے سے۔ تو یہ کرامات نہیں ہوگی، اس کی استدراج ہوگا۔ کرامت کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، صرف یہ ہے کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، کوئی دعا کرے نیک آدمی، اللہ اس کی دعا قبول کر لے، وہ کسی کی بھی کر سکتا ہے، نیک کی بھی اور بد بھی، اس کی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جتنی یہ پلی لیتے تھے میں نے تمام چیزوں کا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا ہے۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا۔ تو بہرحال وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، پھر وہ دجال اسے قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، آرا چلوائے گا اس کے جسم کے اوپر، سر سے لے کر پاؤں تک، پھر ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے زندہ کر لے گا، کہے گا ہوں سنا۔ وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ میں تجھے تو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کذاب ہے، الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص روئے ارض پر سب سے بہترین مومن ہوگا، وہ شخص بہت بڑا مومن، سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس طرح دجال کو للکارے گا، الحمدللہ۔ بال وہ بزرگ بابوں کا ماننے والا نہیں ہوگا، ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا، کوئی آؤٹ سپوکن کوئی اس طرح کا ہی بندہ ہوگا۔ اچھا، اس کے اسی طریق میں جو ہے وہ صحیح مسلم میں 7375 ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں، امام مسلم کے شاگرد جنہوں نے صحیح مسلم ان سے نقل کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں قال ابو اسحاق کہتے ہیں یقال کہ کہا جاتا ہے ھذا الرجل ان ھذا الرجل ہوا خضر علیہ السلام، کہ وہ جو مرد ہوگا وہ خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اور اس سے انہوں نے کہا جی خضر علیہ السلام زندہ، وہ بالکل جعلی بات ہے۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو، سنا کے سننی ٹنی، اسی پڑھ پڑھا کے سننی ہے الحمدللہ۔ تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے، ذرا خضر کو تو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں نا، تو لوگوں میں مشہور ہے، لوگوں میں تو بہت کچھ مشہور ہے۔ 8 ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ جو کہتے ہیں نا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح، تو یہ 8 نے اس قسم کی اور بڑی بےہودہ قسم کی روایتیں ہیں۔ میرا مسئلہ نمبر 36 سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ تو بہرحال یہ بالکل جعلی بات ہے، وہ انہوں نے کہا کہ صرف مشہور ہے۔ تو حیات خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے، اور ان کو پیغمبر کی بجائے جو ہے وہ ایک درجہ دے دیا ایک بزرگ کا کسی، تو اس کے رد میں نے مسئلہ نمبر 13 بھی ریکارڈ کروا دیا، جسے شوق ہوا اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتا ہے۔ آخری 10ویں حدیث وہ ہے دعا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے 8332، صحیح بخاری میں، مسلم میں 1324، مشکات میں 939 سے 941 تک 3 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو، یعنی دروشی پڑھنے کے بعد۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم، عذاب جو قبر، اور زندگی اور موت کا فتنہ، اور دجال کا فتنہ۔ اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے بہت فرق سے، لیکن یہ 4 اس میں چیزیں موجود ہیں۔ ان 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔
اور صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے کہ امام طاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے۔ اب یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ دعا یاد کریں۔ باقی بھی جتنی مانگے ہیں، رب اجعلنی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی مانگے، لیکن یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا، یہ دعا ہے۔ الحمدللہ اب ہم اپنی وہ 10 آیات ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک دفعہ تفصیل میں جانے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جس پہ الحمدللہ تقریباً 50 منٹ تمہیدی گفتگو ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل تعریف اس ذات کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر الکتاب، یعنی یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ نازل کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس میں کجی، کوئی کمزوری نہیں رکھی اس کتاب کے اندر، بڑی پرفیکٹ کتاب ہے۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا تھا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی حمد بیان کیجئے اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا، اور اسی آیت کے اوپر عمل ہوا ہے اگلی سورت کے آغاز میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمزوری نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، اور یہ کتاب بالکل سیدھا کر دینے والی ہے، درست کر دینے والی ہے، تاکہ ڈرائے، ڈر سنا دیا جائے اس کتاب کے ذریعے اس سخت گرفت کے بارے میں، من لدنہ، جو اس اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ ایک تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہ بڑی گرفت ہے جو قیامت کی ہے، لیکن چونکہ اس صورت کا تعلق اس دجالی نظام کے ساتھ ہے، لہٰذا بعض علماء اس طرف بھی گئے کہ یہ بأساً شدیدہ جو ہے، یہ بڑی جو ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، آزمائش آنے والی ہے، بہت بڑی پکڑ، اس سے مراد فتنہ دجال بھی ہے۔ تعویل عام میں یہ تفسیر کی جا سکتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہت ہی بہتر اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ ہمیش۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ ڈر سنائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، جیوز کو، کرسچنز کو۔ آج کے جیوز تو پھر بھی موحد ہیں، اس زمانے میں تو عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کرسچنز نے جس طریقے سے بیگوٹن سن آف گاڈ کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صلبی بیٹا اللہ کا۔ اس میں میں نے ان کے رد پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 90 کے نام سے، جیوز اور کرسچنز کو دعوت حق قرآن حکیم کی، اور اس حوالے سے جو ان کے باطن نظریات کا رد آیا ہے مسئلہ نمبر 90 کے اندر غلو کے اعتبار سے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ ہمیش۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ڈر سنائے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ As far as توحید is concerned، آج بھی تورات اور انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے unambiguous، غیر مبہم، جو توحید کے منافی ہو۔ توحید محفوظ ہے آج بھی ان کتابوں میں، اسی لیے قرآن حکیم سورہ آل عمران میں کہتا ہے نا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات پڑھو، اس کو پڑھ کر دیکھو۔ اور وہ جو روایت ہے سیدنا عمر کے بارے میں کہ تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے، سنن دارمی کے حوالے سے مشکات میں بھی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں موجود ہے شروع میں، وہ بالکل جعلی روایت ہے، شیخ زبیر صاحب نے پوری تحقیق بھی اس کی کر دی ہے۔ ظاہر ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو کہتا ہے تورات پڑھو۔ اب جیوز اور کرسچنز کو تو تورات کے ذریعے دعوت دی جائے گی نا، اور انجیل کے ذریعے، ہماری کتاب کو تو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ڈر سنایا جائے، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کی اپنی کتابیں بھی، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، یہ بھی یعنی ٹنی ہے سارے، سن سنا کے سنی ٹنی،
یہ پڑھے لکھے بکش لوگ نہیں ہیں. اگر بک کو فالو کرتے تو آج بھی یہ ٹرو اسلام کو قبول کر لیتے. وہی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا, وہی موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. الحمدللہ. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ تو نہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بڑی بڑی گستاخی ہے میرے لیے بیٹا تجویز کرنا. کیوں؟ اور بھائی بیٹے کا محتاج وہ ہوتا ہے جسے یہ خوف ہو کہ میں نے مر جانا ہے اور میری نسل آگے چلے, میرا نام روشن رکھے. جو هو الحی القیوم ہے, خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والا, اسے بیٹے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اسی تو میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 90 اور مسئلہ نمبر 128. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. خدا کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. لم یلد ولم یولد, اور ہمیشہ رہے گا. مسئلہ نمبر 128 الحمدللہ بہترین ڈسکشن ہے. اور اس میں نے سورہ مریم کی وہ آیت بھی کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں یہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں, قریب ہے آسمان پھٹ پڑے. یعنی آسمان کے بھی اگر احساسات ہونا کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں, آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. الحمدللہ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے, علی آثارہم, ان لوگوں کے پیچھے, ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. آپ غم کھا کھا کے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یعنی آپ کا کام کسی کو گھول کے پلانا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے قبول کرنا ہے وہ کر لے گا. اب جو آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, آنکھیں بند کر کے جاگ رہا ہے, مکرا بنا ہوا ہے, اس کو تو آپ نہیں جگا سکتے. جو بیچارہ سویا ہوا ہے وہ جاگ لے گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا, بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اور جتنی زینت اور آرائش کی ہے, اس کا ایک مقصد ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جو سورۃ الملک میں بھی آیا کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن کوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے, ہیومن بینگز, اور انسان نے سب سے زیادہ کیجول جسے لیا ہے وہ اللہ ہے. ہیومن بینگز آر دا موسٹ, آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ اور سیریس کریشن ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہیومن بینگز ہیں. یہ فرشتے بھی جو ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگے ہیں, سورج بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. انسان جو ہے واقعی وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ انسان بڑا امپورٹنٹ ہے. یقین کریں بعض اوقات انسان کو اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اگر وہ خدا کو رسپانس کر لے تو واللہ انسان کے پاس وہ چوائس ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں. جبریل نے خدا کو مانا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ بائی ڈیفالٹ غلطی کر نہیں سکتا. انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے, اور یہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, اسی لیے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. تو یہ مسئلہ تقدیر بھی اس حوالے سے سمجھ لیں. مسئلہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جان بوجھ کے گمراہ کرتا, نہیں, انسان خود اپنے لیے گمراہی کرتا ہے. یہ تو اللہ نے پھر یونیورسل ٹروتھ بتایا نا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں, جو میں کہتا ہوں یہ تختی بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیں. وہ جس نے الیاس قادری صاحب نے لٹکائی ہوتی ہے نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, یہ بھی آپ جنگ جاری کریں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, the most dangerous الارمنگ آیت قرآن حکیم کی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ورڈک دے رہا ہے, ایکسپرٹ اوپینین آف گاڈ. اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کر رہے, ساتھ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں, ان کی عقل ہے وہ استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچرز ہیں 7 گھنٹے میں. مسئلہ نمبر 103, 104 A B C, 4 لیکچرز
جس میں نے 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز کے تحت، اور وہ بھی ابھی ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 20 بھی ahlsunnatpak.com پہ ہم نے وہ آیات بھی اپلوڈ کر دی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب زمین کی رونقیں اس لیے ہیں تاکہ جانچا جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے چورا چورا کر دیں گے، یعنی پہاڑ جو ہے وہ دھمکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، ہر چیز تباہ و برباد کر کے چٹکن میدان بن جائے گا، اور اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ پھر حساب و کتاب ہونا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ قطار در قطار اسی زمین پر اتریں گے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو چورا چورا کر دیں گے جو کچھ زمین پہ ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے 300 سال تک شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، ان کو ایک غار میں سلا دینا یہ اللہ کی کوئی بہت بڑی نشانی ہے؟ اصحاب کہف کا اور ان رقیم والوں کا جن کے نام کی تختیاں وہاں پر ڈال دی گئی تھیں اس غار کے اوپر، یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے؟ اللہ کے ہاں تو کوئی واقعہ بہت بڑا نہیں ہے۔ واللہ اس سے بڑا واقعہ جو ہے وہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا ہے۔ لیکن کائنات میں یہ بڑے بڑے معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اگر کسی کو نہ پتا ہونا کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے وہ کبھی بھی نہ مانے کہ انڈے میں سے چوزا نکل سکتا ہے، اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے چوزے نکلتے ہیں۔ ایک بیج بے قدر زمین میں بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور اس بیج میں اتنا ڈیٹا ہے دنیا کی وہ ہارڈ ڈسک وہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی۔ اس میں لکھا ہے اس میں جو درخت نکلے گا اس کے پتے کس طرح ہوں گے، پتوں کا سائز، ان کا کلر، ان میں پھل جو لگے گا، پھول لگیں گے، ان کے پکنے کی ٹائمنگ تک پورا ڈیٹا کوڈڈ فارم میں موجود ہے۔ میرا لیکچر سن لیں، وہ مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق جو نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل سے میں نے لیے تھے ان کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی نشانی، اللہ کے لیے تو مشکل کام نہیں ہے اصحاب کہف کو یوں سلا دینا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو جب پناہ لی ان چند نوجوانوں نے، ظاہر نوجوان ہی بات سننے، بڈھے ہڈیاں کتنے سننی ہیں نکال۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ چند نوجوان ہی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی قوم کے بوڑھے لوگ تو ظاہر ہے بیچارے وہ کدھر، ان کی تو وہ اس طریقے سے تربیت نہیں ہوئی الا ماشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھ لیں اکثر یہ جوان ہی تھے، یہ ہم جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کے نام سنتے ہیں واللہ بالکل ینگ تھے۔ معاذ ابن جبل 28 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، 28 سال کی عمر میں سیدنا عمر کے دور کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 22-23 سال کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 28 سال کے تھے۔ حضرت ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 22 سال کے تھے۔ حضرت ابن عباس 13 سال کے تھے جب حضور فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، یہ بالکل جنگ، یہ تو چند بوڑھے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر ہو گئے یا عمر یا عثمان۔ سیدنا علی کی عمر 34 سال تھی، یعنی میری ابھی 38 سال ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آپ سیدنا علی کی عمر 34 سال تھی، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی عمر 30 سال تھی۔ 30 سال اندازہ کریں جب آپ نے مرہب کو قتل کیا، جو صحیح مسلم میں آتا ہے۔ یہ ینگ لوگ تھے جنہوں نے دعوت حق قبول کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب چند نوجوان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تابعین تھے۔ 125 عیسوی کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے، 125 عیسوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے آپ تقریباً کہہ لیں کہ 400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 450 سال کے قریب۔ یہ چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک کہف میں، ایک غار میں پناہ لی، فقالو، پھر وہاں پر انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دعا ہے جو الحمدللہ میری کامیابی کا راز بھی یہ دعا ہے۔ آج سے نہیں، 2008 سے جب سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا یہ دعا میں ضرور مانگتا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر لیول کے فتنے کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ کا فتنہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کا فتنہ ہو، چاہے وہ رافضیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ ناسبیت کا فتنہ ہو، چاہے منکرین حدیث کا ہو۔ تو یہ ایگزسٹنس کے پیچھے راز جو ہے یہ وظیفہ ہے۔ یعنی اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی نہیں تھے، وہ تابعین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کو ان کی دعا کو قبول کر کے ان کے لیے کیسی ڈھارس بنائی کہ ان کے ساتھ معجزانہ معاملہ فرما دیا۔ 309 سال تک لیونر ایئر کے مطابق قمری اعتبار سے، اور سولر ایئرز کے مطابق شمسی اعتبار سے 300 سال تک ان کو
سلائی رکھا. اور یہ 7 سلیپرز کی جو باتیں یہ کرسچینٹی کے اندر بھی ٹریڈیشن کے اندر ان کی میتھولوجی میں بھی موجود ہے 7 سلیپرز کے نام سے. تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اب آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کروں گا. بہرحال اس حوالے سے ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے جو کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور اس سے درجنوں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں. اصحاب کہف کے اوپر تقریباً 15 قسطوں کے اوپر اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے اور کمال انہوں نے حق ادا کر دیا ہے اس حوالے سے. اور الحمدللہ خالص توحید اس میں پیش کی گئی ہے اور واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا ہے. یہ میں نے اس لیے بتا دیا, اکثر لوگ کہتے ہیں آپ فلموں کا حوالہ دیتے ہیں. بھائی میرے, ہماری نوجوانوں کی اکثریت ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہی ہے. ہم مولویوں کو تو نہیں کہہ رہے, نہ ہونا میرے کہہ رہے تھے دیکھنی شروع کرنی ہے نا اصحاب کہف دی فلم. لیکن جو لوگ ہالی ووڈ کی فلم روزانہ دیکھ کر سوتے ہیں ان کو تو میں کہوں گا کہ عمر سیریز دیکھو قطر والوں کی اور اصحاب کہف دیکھو, اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے دعوت. اور آپ دیکھ لیں مولویوں کے حضرت عمر کے اوپر لیکچر ریکارڈ ہے, عرب کے ہوں عجم کے ہوں, چند ہزار لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. لیکن جو عمر سیریز فلم بنی ہوئی ہے وہ ملینز آف پیپل نے دیکھ لی ہے. اور کس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے وہ سٹارٹ ہو گئے سیدنا عمر کی شہادت تک حضرت عمر پر سینٹرڈ کرتے ہوئے انہوں نے پوری وہ فلم بنائی ہے. بیسیکلی وہ سیرت النبی پہ پوری آپ سمجھ لیں ایک فلم ہے, کمال کر دی ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے اور ہالی ووڈ کی کوئی فلم بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی جس طریقے سے اس کی پکچرائزیشن ہوئی ہے. اس طرح اصحاب کہف کی جو یہ ہے, تو میں یہ آج بھی کلیئر کر دوں, یہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے وہ یعنی آپ کے سامنے اگر مجبوری ہو اور ایک بلی روسٹ رکھی ہو اور ایک کتا روسٹ رکھا ہو تو آپ کون سا کھائیں گے؟ بلی روسٹ ہی کھائیں گے نا. تو جو اس قسم کی جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہ دیکھیں شاید اسلام کی طرف پلٹ آئے. اور میں نے تو دیکھا ہے جناب ان چیزوں کو دیکھ کے بڑی خالص توحید لوگوں کے اندر الحمدللہ اجاگر ہوئی ہے اور واقعی اور ایک ویژولائزیشن ہو. یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ آپ کتاب پڑھیں تو 10 سے 15% اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر, اور اگر آپ بات سن لیں تو وہ 20 سے 25%, لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو 40 سے 50% آپ جو ہے وہ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ انصاف سمجھا کہ آپ کو بتا دوں اصحاب کہف کے اعتبار سے. بہرحال یہ ہماری آج کی گفتگو الحمدللہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اگلی آیات کے اندر جو ہے اس کو تیزی کے ساتھ کور کریں تاکہ اب ہماری جو ترجمہ کلاس ہے یہ تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے, کیونکہ آج 207واں لیکچر ہے اور ہم صرف ابھی آدھ میں بھی نہیں پہنچے, تقریباً آدھ ہونے والا ہے. تو اینڈ پہ میں چونکہ بعض لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں, مجھے تو الحمدللہ زبانی بھی آیات 10 یاد ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی قرات بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ میں لے آؤں تاکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اب ہمارے لیکچرز الحمدللہ جو پاکستان لیول پہ جو ویب سائٹ ہے بلائنڈ لوگوں کی وہ الحمدللہ اس پہ یہ سارے کے سارے قرآنک لیکچر اور مسئلہ نمبر اپلوڈڈ ہے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جب یہ چیز ریسائٹ کر دی جائے تو اس کی پروننسیشن اور یاد کرنا بعض لوگ سن کے جلدی سے یاد کر لیتے ہیں. لہٰذا اینڈ پہ میں یہ بھی چند لوگوں کی خواہش کے اوپر ان 10 آیات کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا أَعْجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔